امیر اہل سنت کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ اکثر ہفتہ وار اجتماع میں یا مدنی مذاکرے میں اس طرح نیت کروائی جاتی ہے کہ باادب بیٹھوں گا، تو باادب بیٹھنے سے کیا مراد ہے؟ بعض مبلغین یہ بھی نیت کرواتے ہیں کہ دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ اب اگر کوئی کسی وجہ سے دو زانوں نہیں بیٹھ سکتا تو کیا وہ باادب نہیں کہلائے گا، جبکہ اس کی پوری توجہ رہے پورے بیان میں، اول تاخر توجہ کے ساتھ بیان سنے؟ تو باادب بیٹھنے سے کیا مراد ہے؟ میرے لیے، میرے والدین کے لیے دعائے مغفرت کی التجا ہے، میرے لیے اولاد صالحہ کی بھی دعا فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ میں نے تو باادب کا لفظ نہیں بولا ابھی، جو نیتیں کروائی اس وقت جو مجھے یاد ہے کہ اچھا اب باادب میں ہمارے جیسے کہ عرف میں یہ جو نا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو تو یہ ادب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، یا یوں بیٹھا ہے باادب بیٹھا ہوا ہے، یہ ہوتا ہے۔ یعنی کوئی ایسی صورت نہ کی جائے بیان کرتے وقت جو آپ کے یا دوسرے کسی کے سننے میں خلل ڈالے۔ اچھا اب باتیں کرنا، بلا وجہ ہنسنا، مسکرانا، اشارے کرنا، ظاہر یہ ادب تو نہیں ہے، تو اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرے۔ ہاتھ باندھنا کوئی ضروری نہیں ہے، دو زانوں بیٹھنے اور ہاتھ باندھ کر بیٹھنے میں اگر توجہ سننے میں زیادہ رہتی ہے تو اچھا ہے کہ یوں بیٹھے، اور اگر دو زانوں بیٹھتا ہے تو گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، رانوں میں درد ہوتا ہے، پھر تو چار زانوں ہی بیٹھنا چاہیے کہ اصل مقصد تو دین سیکھنا ہے، نہ کہ دو زانوں بیٹھنا ہے۔ تو موقع کی مناسبت سے اس کیفیت میں، اس ہیئت میں، اس پوزیشن میں بیٹھے جس میں اس کو دین سیکھنے میں زیادہ آسانی ہو، یہ خیال رکھنا ہے۔ دو زانوں ہی نہیں بیٹھنا ضروری، تو موقع کی مناسبت سے اپنے اپنے انداز پر بھلے بیٹھے آدمی کہ صحیح سن سکے، لیکن غیر معذب طریقے پر تو نہیں بیٹھنا، جیسے یوں ٹانگیں کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کپڑے بھی تنگ ہوتے ہیں اور بعض اوقات پردے میں پردہ نہ ہونے کی وجہ سے ایک ماحول یا ایک منظر بنتا ہے جس کو دوسرا دیکھے تو گناہ گار ہو جائے، سب سمجھ گئے ہوں گے شاید۔ تو ایسے انداز میں تو اکیلے میں بھی نہ بیٹھنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے، اسی لیے ہم لوگ پردے کا ذہن دیتے رہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد